السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے صرف جانور ذبح ہوئے قربانی ادا نہ ہوئی۔ عصر کی اذان کو کچھ ہی وقت گزرا تھا۔ گرمیوں کی شام اپنے نرم سائے پورے گاؤں پر پھیلا رہی تھی۔ سورج آہستہ آہستہ ڈھل رہا تھا۔ مٹی کی گلیوں میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ کہیں بچے شور مچا رہے تھے، کہیں مویشیوں کو واپس باڑوں کی طرف ہانکا جا رہا تھا، اور پورے گاؤں میں قربانی کے گوشت پکنے کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ ہر گھر میں چولہے جل رہے تھے، کہیں دیگچیاں چڑھی ہوئی تھی، کہیں گوشت بھونا جا رہا تھا، اور کہیں مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ پورا گاؤں عید کی خوشیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسے ہی وقت میں گاؤں کے بزرگ امام صاحب اپنی مخصوص دھیمی چال سے ایک دکان میں داخل ہوئے۔ سفید بارش چہرہ، سر پر ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح اور آنکھوں میں عجیب سی شفقت۔ دکان پر معمول سے زیادہ رش تھا۔ کوئی چینی خرید رہا تھا، کوئی مسالے، کوئی برف تو کوئی بچوں کے لیے بسکٹ۔ دکاندار جلدی جلدی صاحب کو سامان دے رہا تھا۔ امام صاحب خاموشی سے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں ان کی نظر ایک آدمی کے سامان پر پڑی۔ ایک چھوٹی سی تھیلی جس میں تھوڑی سی دال، چند سبزیاں اور معمولی سا راشن رکھا تھا۔ امام صاحب چند لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر نرمی سے بولے، بیٹا خیر تو ہے؟ گھر میں کوئی بیمار ہے کیا؟ وہ شخص چونکا، چہرے پر مصنوعی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، نہیں امام صاحب، سب خیریت ہے۔ امام صاحب نے دوبارہ اس کی تھیلی کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، آج کے دن کس کے گھر دال بنتی ہے؟ پورے گاؤں میں تو ہر گھر سے گوشت کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ یہ جملہ سنتے ہی اس شخص کی نظریں جھک گئیں، ہونٹ کانپنے لگے، آواز بوجھل ہو گئی۔ وہ بمشکل بولا، امام صاحب صبح سے شام ہو گئی، بچے بھی انتظار کرتے رہے کہ شاید کسی کے گھر سے قربانی کا گوشت آ جائے گا، مگر پورے گاؤں میں 700 کے قریب گھر ہیں اور ابھی تک ہمارے دروازے پر کوئی نہیں آیا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، اب مجبوراً دال لے کر جا رہا ہوں تاکہ بچے بھوکے نہ سوئیں۔ یہ الفاظ دکان کے شور میں بھی ایسا سناٹا چھوڑ گئے جیسے کسی نے سب کے دلوں پر دستک دے دی ہو۔ کچھ لوگ خاموش ہو گئے، کچھ نے نظریں چرا لی، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ امام صاحب اسے دیکھتے رہے، ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ انہوں نے فوراً اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور محبت سے کہا، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے اپنے گھر لے گئے۔ صحن میں قربانی کا گوشت رکھا تھا۔ امام صاحب نے اپنی حیثیت کے مطابق بہترین حصہ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ شخص بار بار شکریہ ادا کر رہا تھا، مگر امام صاحب کے چہرے پر عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی، شاید اس لیے کہ 700 گھروں والے اس گاؤں میں ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں بچے صرف دوسروں کے گھروں سے آنے والی خوشبوؤں سے اندازہ لگا رہے تھے کہ آج عید ہے۔ اس دن امام صاحب نے ایک ایسی بات کہی تھی جو آج بھی روح کو ہلا دیتی ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، قربانی تب مکمل ہوتی ہے جب تمہارے آس پاس کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ آج بھی جب عید آتی ہے، بازار سجتے ہیں، جانوروں کی قیمتوں پر بحث ہوتی ہے، تصویریں بنائی جاتی ہیں اور سوشل میڈیا پر نمائش ہوتی ہے، تو یہ واقعہ انسان کو اندر سے جھنجھوڑ دیتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری خوشیوں کے شور میں کسی غریب کے بچوں کی خاموش بھوک دب جاتی ہے، کیونکہ سال میں یہ چند دن ایسے ہوتے ہیں جن کا انتظار وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کے گھروں میں مہینوں گوشت نہیں پکتا، اور اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھی ان کے چولہے خالی رہ جائیں تو پھر صرف جانور ذبح ہوتے ہیں، قربانی ادا نہیں ہوتی۔ شکریہ۔